نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، قال تعالى في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے نہایت ہی معزز و محتشم و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، اور ادارہ ھذا کے متعلقین، متمسکین، متوسلین اور مستفضلین، چونکہ گزشتہ رمضان المبارک میں معمول یہ تھا کہ دارالعلوم نوریہ رضویہ گلبرگ فیصل آباد کے طلباء کی نمائندہ تنظیم بزم نور ادب اپنے معمول کے مطابق رمضان المبارک میں ہر روز ایک طالب علم ظہر کی نماز کے بعد نمازی حضرات کو واعظ کرتا تھا. اب چونکہ حالات کے پیش نظر، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور حالات کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام اراکین بزم نور ادب اور انتہائی مخلص، دیانتدار، تجربہ کار اور محنتی اساتذہ کرام بشمول صدر بزم نور ادب کی مشاورت سے یہ طے پایا کہ اس واعظ کو ختم اور اس کے انقطاع سے بہتر ہے کہ اسی واعظ کو بذریعہ انٹرنیٹ و سوشل میڈیا اسے جاری کیا جائے. یہ واعظ رکے نہیں، واعظ ہونی چاہیے. لہٰذا حسب حکم آج مجھے حاضری کا موقع ملا اور آپ سے مخاطب ہوں. دوستان مکرم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اب اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت رمضان المبارک کا تعارف کروا رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، رمضان المبارک کو ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ شہر رمضان، فرمایا یہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان، الذی، یہ وہ مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن کا نزول ہو گیا،
قرآن نازل کر دیا گیا۔ یہ اس کا تعارف ہے۔ رمضان کا تعارف فقط مولا نے یہ کروایا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے، ماہ سیام کے، ماہ رمضان المبارک کے فضائل کثیرہ میں سے فقط اللہ رب العزت نے نزول قرآن کو اس کا تعارف کیوں ٹھہرایا؟ رمضان المبارک کے فضائل کا ایک انبار ہے، لیکن جب اس کے تعارف کی باری آئی، رمضان المبارک کا تعارف کروانا چاہا، تو مولا کائنات نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم ایک نیکی کرو تو 70 نیکیوں کا ثواب پاؤ گے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نفل پڑھو تو فرائض کا ثواب پاؤ گے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل کر دیا گیا۔ مولا رمضان المبارک کے فضائل کا انبار ہے، اور فضائل کثیرہ میں سے کیا وجہ ہے کہ فقط تو نے نزول قرآن کا انتخاب کیا ہے تعارف رمضان کے لیے؟ تو جب اس طرف ہم توجہ کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو قرآن واضح طور پر بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہدن فرمایا اس لیے قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا کہ یہ ہدایت بن جائے، کہ تم اس سے ہدایت حاصل کرنے والے بن جاؤ، ہدایت بوسیلہ رمضان تمہارا مقدر بن جائے۔ مولا سمجھ آ گئی کہ تو نے قرآن کو ماہ سیام میں اس لیے نازل کیا کہ ہدایت ہم حاصل کر سکیں، ہم ہدایت یافتہ بن سکیں، اور ہدایت ہمارا مقدر بن سکے۔ لیکن باری لاہا تو ہی فرماتا ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ مولا یہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ فرمایا یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت خاص کر دی گئی ہے اپنے خاص بندوں کے لیے۔ مولا کن خاص بندوں کے لیے؟ فرمایا ہدن، یہ جو ہدایت ہے للمتقین، یہ خاص کر دی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کے شروع میں لام آیا ہے، اور یہ لام کی 5 اقسام میں سے لام اختصاص ہے، اور لام اختصاص وہ لام ہوتا ہے کہ جس چیز پر داخل ہو جائے اسے کسی شے کے ساتھ مختص کر دیتا ہے، اپنے مدخول کو کسی چیز کے ساتھ مختص کر دیتا ہے۔ اب لام اختصاص ہے اور داخل ہوا ہے متقین پر، تو متقین کو اس نے مختص کر دیا کس کے ساتھ؟ فرمایا ہدن، ہدایت کے ساتھ، یعنی ہدایت خاص ہے صفت تقوی کے ساتھ۔ ہدایت فقط اس کا مقدر بنے گی جو صفت تقوی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ بھلے سے قرآن پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج و عمرہ و زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہے، ہدایت اس کا مقدر نہیں بن سکتی ہے۔ اب چونکہ مطلوب اور مقصود ہدایت ہے، یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کا نزول اس لیے کیا کہ یہ ہدایت بن سکے۔ اب آدمی بھلے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج و عمرہ و زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہے،
اور صدقات و خیرات دیتا رہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، ہدایت اس کا مقدر نہیں بنتی ہے، تو یہ سب کچھ بیکار ہے، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ اس کی نمازیں، اس کے حج، اس کے صدقات و خیرات، اس کے عمرے، سب کچھ ضائع ہو گئے۔ کیوں؟ اسے ہدایت نہیں ملی۔ اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حج و عمرہ و زکوٰۃ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ صدقات و خیرات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت کو اپنا مقدر بنانے کے لیے صفت تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مقصود، مطلوب ہدایت ہے، اور ہدایت خاص ہے صفت تقویٰ والوں کے ساتھ۔ تو تقویٰ کیسے ملے گا؟ اب تقویٰ کا حصول کیوں کر ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر ہم قرآن کے اس اصول کو سامنے رکھیں، قرآن کی تفسیر کے اس اصول کو سامنے رکھیں کہ ایکسپلینیشن آف دا قرآن بائی دا قرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، اور یہ سب سے احسن، افضل اور بہترین اصول ہے تفسیر کا، جسے مفسرین کرام ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض کی تفسیر ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس اصول کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور قرآن کا ایک حصہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے فقط متقین کے لیے، یہ انہی کے لیے خاص ہے جن میں صفت تقویٰ ہے، تو جب ہم اس حصے کو پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کا وہ اصول سامنے رکھتے ہیں، اور پھر قرآن کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں جس میں مولا کائنات یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے مومنو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور اسی طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، پہلی قوموں پر، پہلی امتوں پر جس طرح فرض تھے، اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ کیا وجہ ہے؟ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا رمضان کا اہتمام کرو، روزے رکھو اور رمضان کا حق ادا کر دو، تو صفت تقویٰ تمہارا مقدر بن جائے گا، یہ صفت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اب پتہ چلا کہ مطلوب اور مقصود ہدایت ہے، اور ہدایت اتقاء کے بغیر ممکن نہیں، ہدایت اتقاء کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اتقاء ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ملتا ہے۔ اب رمضان المبارک ہدایت کا سیزن ٹھہرا، کیوں کہ ہدایت اتقاء کے بغیر ممکن نہیں، اور اتقاء رمضان کے بغیر ممکن نہیں۔ اتقاء کے لیے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، عطا کر دیا، اور اس میں ایسی ساعتیں بھی عطا کر دی جو مقبولیت والی ہیں، صرف اور فقط یہ کرنا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فرمایا صفت تقویٰ تمہارا مقدر بن جائے گی، اور جب صفت تقویٰ تمہارا مقدر بن جائے گی، پھر ہدایت بھی تمہارا مقدر بن جائے گی، ہدایت تمہارے لیے خاص ہو جائے گی۔ پھر قرآن اور قرآن کی نشانیاں اور قرآنی علامات تمہیں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ اب یہ ہدایت کا سیزن ہے، ہدایت ملتی ہے قرآن سے، اور ملتی کب ہے؟ ہدایت ملنے کا سیزن کون سا ہے؟ وہ ماہ رمضان ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک ہدایت کا سیزن ہے، جس طرح ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، سبزیوں کا، پھلوں کا، حتیٰ کہ تاجروں کے بزنس کا، کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، اور جب ان کا سیزن آتا ہے منی ارن کرنے کا، پیسے کمانے کا، تو ان کے لیے ایک منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ دن رات مارا پیسے کے لیے پھرتے ہیں، اور اپنی بھوک پیاس
ان کو کچھ فکر نہیں ہوتی، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوتی، وہ دن رات پیسے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ ان کے کاروبار کا سیزن ہوتا ہے۔ لوگوں، یہ ایک کاروباری بندے کی حالت ہے، اس کا کاروبار کا سیزن آیا، اس نے سب کچھ بلا دیا، دن رات ایک کر دی اور ہمتن مصروف ہو گیا پیسہ کمانے میں۔ یارو، یہ تو ہدایت کا سیزن ہے۔ پیسہ تو ایک عارضی چیز ہے، اس کا ریوارڈ دائمی ہے، تو ہمیں اپنے اوپر آرام کو حرام کر لینا چاہیے، دن رات اللہ کی عبادت میں ایک کر دینی چاہیے۔ اور چونکہ یہ ہدایت کا سیزن ہے اور ہدایت قرآن سے ملتی ہے، تو اس ماہ مقدس میں بہترین اور افضل عمل جس میں اپنے آپ کو آپ نے مصروف رکھنا ہے، وہ میں عرض کروں گا کہ آپ قرآن کریم سیکھیں، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، سمجھ نہیں آتا تو کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے رجوع کریں اور حتی الوسع کوشش کریں سیکھنے کی۔ دیکھیں، جب سیزن آتا ہے کسی بھی چیز کا، پھلوں کا، سبزیوں کا، تو جو مہنگی سبزی ہوتی ہے، جو کبھی کسی غریب کا مقدر نہیں بنتی، لیکن جب اس کا سیزن آتا ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، پھر غریب بھی اس کو کھا سکتا ہے، وہ اس کا بھی تھوڑا مقدر بن جاتا ہے۔ اور وہ پھل جو کبھی اس نے اپنے گھر نہیں لایا ہوتا، جب سیزن آتا ہے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کو کھلا دیتا ہے۔ لوگوں، اگر ہدایت تمہارا مقدر نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہو، تو یہ وقت ہے کہ ہدایت حاصل کر لو۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہدایت کا سیزن ہے۔ اب اس سیزن میں تم کتنا فائدہ اٹھاتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ اتنی مقدس مطہر ساعتیں، یہ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ ایسے چلے جانے، پتہ ہی نہیں چلنا۔ لہٰذا ان ساعتوں سے اور ان لمحات سے عشق کر لو، ان کو اپنا محبوب بنا لو۔ جب تم ان کو اپنا محبوب بنا لو گے تو تمہیں اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، تم ہمتاً مصروف ہو کے اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے میں لگ جاؤ گے۔ اس لیے اس کو اپنا محبوب بناؤ، اپنا معشوق بناؤ، اپنا مقصود و مطلوب بنا لو، اور یہ سوچو کہ یہ گنتی کے دن ہیں، کہیں بچھڑ نہ جائیں، کہیں ہم سے جدا نہ ہو جائیں، اور گر گڑا کے اللہ سے اس ماہ مقدس کا حق ادا کرنے کی توفیق طلب کریں۔ اور اسی جدائی کو، معشوق سے جدائی کو، شیراز کے فخر حافظ خواجہ محمد شمس الدین شیرازی رحمہ اللہ تعالی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ بلبلے برگ گلے خوش رنگ در منقار داشت، بلبلے برگ گلے خوش رنگ در منقار داشت، و اندراں برگ و نوا خوش نالہ ہائے زار داشت، گفتمش در عین وصل ای نالہ و فریاد چیست، گفتمش کہ مارا جلوائے معشوق دریں کار داشت۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بلبل کو دیکھا کہ وہ پھول کی ایک پتی، بہت پیارا پھول تھا، بہت خوبصورت پھول تھا، اس کی ایک پتی اپنی چونچ میں لیے بیٹھا تھا۔ اب بلبل کا جو محبوب اور مقصود اور اس کا معشوق اور اس کا مطلوب ہوتا ہے وہ پھول ہوتا ہے، اس کو پھول مل جائے تو اس کو دنیا مل جاتی ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بڑا خوبصورت پھول ہے اور اس کی پتی بلبل کے منہ میں ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس پھول کی پتی کو منہ میں رکھتے ہوئے بھی، اس کے باوجود بھی نالہ ہائے زار داشت، وہ آہ و بکا کر رہا ہے، اس کی حالت بے چین ہے،
وہ فریاد کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گفتمش میں نے اس سے پوچھا، در عین وصل کہ عین ملاقات کا موقع ہے، تمہارا محبوب تمہارے پاس ہے، اپنے معشوق تک تمہیں رسائی ہے، تمہیں تو دنیا مل گئی، اب تو تمہیں پرمسرت ہو جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، ای نالا و فریاد چیست، اب یہ رونا دونا، یہ فریاد کرنا، یہ حالت بے چینی کی حالت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو خواجہ صاحب کے پوچھنے پر بلبل نے کیا ہی خوبصورت بات کی۔ فرماتے ہیں کہ بلبل نے کہا، گفت کہ کہا اس نے، مارا جلوائے معشوق دری کار داشت۔ فرمایا خواجہ صاحب آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ محبوب میرے پاس ہے، بات نظریے کی ہے، ذرا میری نظر سے دیکھیے، میں تو وہ لمحات دیکھ رہا ہوں جب یہ مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ فرمایا اب تو میرے پاس ہے، میں پرمسرت ہوں، لیکن چند لمحات یہ میری خوشی کے ہیں، اس کے بعد یہ مجھ سے بچھڑ جائے گا، روٹھ جائے گا، جدا ہو جائے گا، پھر وہ حالت مجھ پر ناقابل برداشت ہوگی، وہ بڑی بوجھل حالت ہوگی۔ لہٰذا ان ساعتوں کا، ان رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کا احترام کیجئے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ میں التجا کروں گا کہ آپ لوگ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جاب لیس ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس میرے طالب علم بھائی کرونا وائرس کی وجہ سے سکولز اور یونیورسٹیز سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، گھر پر ہیں، چھٹی پر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن سیکھیں، کتب کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں اور ہدایت کو اپنا مقدر بنائیں۔ اب اسی جدائی کو جو میں نے خواجہ حافظ محمد شمس الدین شیرازی علیہ الرحمہ کے ایک شعر کی مدد سے بیان کیا، اسی جدائی کو میاں محمد بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے شعر میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ سفنے دے اندر مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، سفنے دے اندر مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اب اس کو بچھڑنے نہیں دینا، آرام اپنے اوپر حرام کر لیں اور ہمتاً مصروف ہو کے رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کا اہتمام کریں، ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں پھر میں شکر گزار ہوں دارالعلوم نوریہ رضویہ آفیشیل پلیٹ فارم کا اور دارالعلوم نوریہ رضویہ کے طلباء کی نمائندہ تنظیم بزم نور ادب کے پلیٹ فارم کا اور قبلہ 313 پلیٹ فارم کا، کہ جن کی وساطت سے اللہ رب العزت نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔